خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ ظہیر اور شبیر کو آج ضمانت مل گئی، رہائی کب ہوگی یہ علم نہیں، 2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروائیں گے تو رہائی ملے گی۔ لیکن ایک اور درخواست جو مسترد ہوئی ہے، جی ہاں وہ ہے امپورٹنٹ درخواست، اور وہ درخواست یہ تھی کہ ظہیر احمد کی مغویہ بچی سے ملاقات کروائی جائے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج شرقی نے اس کو مسترد کیا ہے، اور اب لگتا نہیں کہ یہ درخواست اگر کسی بڑی عدالت میں بھی جائے گی تو وہاں انٹرٹین کی جائے گی۔ لیکن ہم آپ کو اس کے پس پردہ کیا ہوتا رہا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا کوشش تھی، کیوں کوشش کی جا رہی تھی کہ مغویہ بچی سے ظہیر احمد کی ملاقات ہو سکے، اور اس کے لیے پچھلے 2 دنوں میں کیا کیا پاپڑ بیلے گئے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ راز جس کے اوپر سے آج پردہ اٹھانا ہے کہ ظہیر احمد کو سپورٹ کرنے والا گینگ، اس کے وکیل کتنی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے مغویہ بچی سے ظہیر احمد کی ملاقات ہو، اور اس ملاقات کی بیسس کے اوپر 164 کا بیان دوبارہ لیا جائے۔ یہ تھا پلان جو کہ آج کم سے کم عدالت نے ناکام بنا دیا ہے۔ ہوا یہ کہ 2 دن پہلے ایک نامعلوم نمبر سے شیلٹر ہوم کو فون آتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مغویہ بچی سے اس کی فیملی نے ملاقات کرنی ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ فیملی نے ملاقات کرنی ہے۔ یہ پیغام دیا گیا شیلٹر ہوم کی انتظامیہ کو۔ شیلٹر ہوم کی انتظامیہ نے بڑی ہی ہوشیاری کا کام کیا۔ انہوں نے بولا کہ اگر آپ فیملی کے ممبر ہیں تو آپ اس نمبر سے کال کریں جو کہ اس کی فیملی، مغویہ بچی کے فیملی کے نمبرز ہیں، جو کہ باضابطہ درج کروائے گئے ہیں شیلٹر ہوم میں۔ مہدی علی کاظمی صاحب کا نمبر، ان کی اہلیہ کا نمبر اور مہدی علی کاظمی کے وکیل کا نمبر، شیلٹر ہوم میں یہ 3 نمبر ہیں جو کہ بوقت ضرورت رابطے کے لیے کام آنے کے لیے درج کروائے گئے ہیں۔ لیکن یہ تینوں نمبر وہ نہیں تھے جس نمبر سے کال گئی تھی شیلٹر ہوم کو، اس لیے شیلٹر ہوم انتظامیہ نے فوری طور پر یہ کوشش کی اور کہا کہ آپ اس نمبر سے کال کریں جو فیملی کا درج نمبر ہے ہمارے پاس ریکارڈ کے مطابق، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے عدالتی احکامات کے تحت ملاقات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی ہے۔ وہ نمبر کاٹ دیا گیا کیونکہ وہ فراڈ نمبر تھا۔ وہ نمبر اس گینگ کا نمبر ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وکیل صاحب نے پچھلے ہفتے لائیو کال بھی سنوائی تھی جب وہ عدالت میں اپنے بیانات اور اپنی جرح کر رہے تھے۔ تو ایک تو ہو گئی یہ کوشش۔ دوسری کوشش کیا ہوئی؟ دوسری کوشش یہ ہوئی کہ ایک اہم انتظامی عہدے پہ فائز، یعنی کہ پولیس میں اہم عہدے پہ فائز ایک سرکاری افسر کی جانب سے یہ کہا گیا شیلٹر انتظامیہ کو کہ جی اس کا خاوند ہے، ایک ملاقات کروا دیں، میڈیا کو پتہ نہیں چلے گا، وہ 10 سے 15 منٹ اپنی بیوی سے، جی ہاں جو کہ ہے نہیں وہ، لیکن بیوی سے ملاقات کرے گا، آپ چاہیں تو یہ فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ اس کے بدلے شیلٹر ہوم کی انتظامیہ جو تعاون چاہے، تعاون کا مطلب یہ کہ جو رشوت چاہے وہ مل جائے گی، لیکن شیلٹر ہوم انتظامیہ نے اس سے بھی انکار کیا، بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ یہ کوشش ناکام بنائی۔ تیسری کوشش جو شروع ہوئی وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ سبوں کے ذہن نشین ہے۔ یوٹیوبرز کو پیسے دیے گئے اور کہا گیا کہ ایک کمپین چلاؤ، ایک منظم مہم چلاؤ کہ مہدی علی کاظمی جو ہے وہ اپنے گھر اپنی فیملی، اپنی بیٹی کو دھمکیاں دے رہا ہے فون پر، اور یہ کہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہ رہی، اس کو فورس کر رہا ہے کہ وہ ملے، اور یہ کہ وہ ہر طرح سے پیغام ڈال کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ملاقات ممکن ہو سکے۔ لیکن یہ افواہ بھی دم توڑ گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ سچائی کوئی نہیں تھی، اس کے کوئی پیر نہیں تھے اس جھوٹ کے، اور یہ جھوٹ اپنے منہ خود گر گیا۔ پھر
ایک اور کوشش ہوئی، یہ چوتھی کوشش۔ جی ہاں، 4 کوششیں پچھلے 2 دنوں میں کہ کسی طرح ملزم کی، ظہیر احمد کی مغویہ بچی سے ملاقات ہو سکے۔ چوتھی کوشش یہ تھی کہ عدالتی وکیل، یعنی کہ عدالت میں ظہیر احمد کے وکیل صاحب، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 164 کا بیان دلوانا ہے۔ عدالت نے، جی ہاں، انہوں نے عدالت کو غلط طریقے سے کوٹ کیا کہ عدالت کے احکامات ہیں، اس سلسلے میں ملنا ضروری ہے ظہیر احمد کا اپنی وائف سے، تو اس کی اجازت دی جائے۔ شیلٹر ہوم کی انتظامیہ نے اسے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ 4 کوششیں میں نے آپ کو بتا دیں پچھلے 2 دنوں میں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ویڈیوز آئیں اہلیہ مہدی علی کاظمی کی، جس میں انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات اور اپنے خاوند پہ لگائے گئے الزامات کی سراسر تردید کی، بلکہ وہ جذباتی بھی ہو گئیں۔ ظاہر ہے جذبات میں آنا بنتا ہے۔ ان کی بیٹی پچھلے 2 ماہ سے شیلٹر ہوم میں ہے، کسی شہر میں ہے، لیکن اس تک ان کی رسائی نہیں ہو پائی ہے، اور وہ عدالتی احکامات کی وجہ سے رسائی نہیں ہو پائی ہے۔ اگر وہ قانون کی پابندی کر رہے ہیں اور الٹا ان پہ ہی الزام لگ جائے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو دھمکی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کسی بھی والدین کے لیے یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی افسوس اور دکھ کا مقام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پلان جس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی آج اگر بیل مل جائے ملزم ظہیر کو، تو فوری طور پر پلان کے تحت اس کو مغویہ بچی تک پہنچایا جائے، وہاں اس کو وہ ایک مرتبہ پھر اس کا برین واش کر سکے، اس کو ورغلا سکے، اور اس کو اس بات پر قائل کر سکے کہ 164 کا بیان دینا ہے۔ اور 164 کا بیان کیا دینا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایگزیکٹلی وہ پورا اسکرپٹ دہرانا ہے جو اس سے پہلے 164 کے بیان میں دیا گیا تھا، یعنی کہ محبت کی شادی، پسند کی شادی، از خود یہاں سے لاہور چلے جانا، وہاں ہنسی خوشی زندگی گزارنا، اپنے والدین پر الزام یہ لگانا کہ وہ اس کی شادی شدہ زندگی کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اسے ریسٹورانٹس میں کھانا کھلانے لے کے جاتا ہے، اس کو نئے نئے کپڑے دلواتا ہے، اس کی ساس اور اس کی اور گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جی اس کا شوہر برسر روزگار ہے، وہ اتنے روپے ماہانہ کماتا ہے، اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس نے اسے بالکل بھی اپنے گھر یعنی کہ اپنے والدین کے گھر نہیں جانا، اور یہ کہ اس کے گھر چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ اس کے والدین کا اس رشتے سے انکار تھا، جو رشتہ آیا بھی تھا لیکن مہدی علی کاظمی صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ فسانہ جو کہ دوبارہ سے سنانا تھا، اور 164 کے تحت اس کو دوبارہ سے آن ریکارڈ لانا تھا، لیکن شکر ہے کہ عدالت نے آج وہ حکم دے دیا اور وہ معاملہ تو ٹل گیا۔ اب خوف کیا ہے؟ اب خوف یہ ہے کہ ظہیر اور شبیر جب ضمانت پر رہا ہوں گے تو ان کے پیچھے جو گینگ کار فرما ہے وہ پھر دوبارہ حرکت میں آئے گا، اور وہ بڑی جستجو کے ساتھ حرکت میں آئے گا، یعنی کہ زوروں پر ہوگا۔ کوشش اس کی یہی ہوگی کہ کسی طرح رسائی ہو جائے مغویہ بچی تک، لیکن امید کی جانی چاہیے کہ سندھ پولیس، سندھ حکومت اور شیلٹر ہوم کی انتظامیہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔